अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों कैसे हैं? मैं हूं अमजद अवान। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल बकरा में फरमाते हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि जमीन पर फिसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यही हाल आज अगर हम देखें तो सूडान की है। सूडान में दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और दोनों तरफ से जो नारा बुलंद होता है वो यही है कि अल्लाह अकबर। अब इनमें से कौन हक पर है और कौन नाहक है? दोनों तरफ से खुदा का नाम पुकार कर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को शहीद करता जा रहा है और शायद इतनी ज्यादा शहादतें किसी दूसरी जंगों में ना हुई जितनी ज्यादा शहादतें मुसलमान आपस में लड़कर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान ग्रोहों की करता है। यही हाल अफगानिस्तान का है, जो भी एक अरसे से सिविल वार में एक पठान दूसरे पश्तून को और एक उज़्बेक दूसरे पख्तून को मारते हैं और दोनों तरफ से नारा बुलंद करते हैं अल्लाह अकबर और फिर यही कहते हैं कि हम हक पर हैं, यानी हम इस्लाह कर रहे हैं। सूडान नाज़रीन जो कि गरीब मुल्क है, अगर देखा जाए तो दुनिया के तीसरा बड़ी रियासत है जिसमें सोना ज्यादा पाया जाता है और मवेशी के लिहाज से दुनिया के ये पांचवा बड़ी रियासत है जिसमें इतने ज्यादा मवेशी पाले जाते हैं। एक वो जमाना था जब इसको फूड बास्केट ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता है और एक वो जमाना भी था जिसको सूडान को फ्यूचर ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता था। लेकिन सिविल वार सूडान का सत्यानाश करके रख दिया है। सूडान जो कि 1956 में आजाद हुआ, 56 से पहले मिस्र और इंग्लैंड दोनों मिलकर इस पर हुकूमत करते। आजादी के बाद सूडान अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया, लेकिन उसके एक हिस्से में जब तेल दरियाफ्त हुआ तो वहां पर ईसाई कम्युनिटी ज्यादा थी, यानी कि साउथ सूडान। 2011 में साउथ सूडान सूडान से अलग होकर एक नई रियासत दुनिया के नक्शे पर उभर कर आई। जो बाकी सूडान बचा था उसमें दो धड़े बन गए, एक आरएसएफ और एक सूडानी फौज। बेसिकली 1993 में कर्नल अल बशीर ने सूडान का कब्जा संभाला। बेसिकली तो वो कर्नल था, जब सदर बन गया तो फिर उसने कर्नल से खुद को प्रमोट करके जनरल बशीर बन गया। 2019 में उसके खिलाफ बगावत शुरू हुई और लोगों ने खर्तूम में उसके खिलाफ नारे बुलंद किए और ये दोनों जनरल जो हैं, जनरल बुरहान और जनरल हमीद, इन दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ कोशिश की और सूडान की आवाम ने सुख का सांस लिया और दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई। लेकिन ग्रेजुअली फौज के सरबराह जनरल बुरहान जो थे, इन्होंने 2021 में प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया और खुद इख्तियार पर काबिज हो गए। आरएसएफ जिसका सरबराह जनरल हमीदी था, बेसिकली वो एक महारिया फैमिली से बिलोंग करता था जिनका कारोबार जो था वो शुतरपानी यानी कि ऊंट वो लीबिया और दूसरे ममालिक में बेचता था। यहीं से उसने अपना एक छोटा सा कबीला को ऑर्गेनाइज किया, आरएसएफ बनाई और जनरल बशीर ने फौज की निस्बत आरएसएफ को ज्यादा फंडिंग दी क्योंकि वो उसको अपना हमायती बनाना चाहता था। आरएसएफ जिस इलाके पर काबिज थी उसमें ज्यादातर सोना पाया जाता था। तो 2023 में ये दोनों जर्नैल आपस में लड़ एक बार फिर सूडान सिविल वार की तरफ चल गया और आरएसएफ और फौज के दरमियान फिर जंग शुरू हो गई और ये पिछले 2 साल से लगातार उसमें जंग जारी है और इस जंग में तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद कत्ल हो चुके हैं और 1 से 1.5 करोड़ तक लोग खाना बदोश हो चुके हैं। अब हम इसको मुस्लिम जीनोसाइड क्या कह सकते हैं? अब अगर इसराइल फलस्तीन में फलस्तीनियों का कत्लेआम करे उसको तो हम मुस्लिम जीनोसाइड कहेंगे। अब अगर जनरल डायर 1919 में इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं तो उसको तो मैसाकेर ऑफ अमृतसर कहा जाता है। रशिया अगर चेचनिया में मुसलमानों का खून बहाता है तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म तस्वर किया जाता है। बोस्निया कोसोवो हरगोजिना में
اگر عیسائی مسلمانوں کا خون بہائیں تو عیسائی ظلم و ستم کرتے ہیں۔ انڈیا کشمیر میں اگر مسلمانوں کا خون بہائے تو یہ میساکر ہوتا ہے۔ اب اگر سوڈان میں مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے تو اس کو ہم کس کا جینوسائیڈ کہیں گے، کن کا میساکر کہیں گے؟ دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ قتل و غارت ہے کہ سڑکوں کے آس پاس لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک جرنل ہے جس کا نام ابو لولو ہے، اس کا اصل نام تو ادریس ہے، لیکن وہ خود سوشل میڈیا پر مانا کہ اس نے 2000 سے زائد لوگوں کا قتل عام کیا، ایک فرد، اور یہ آر ایس ایف کا نمائندہ ہے۔ ابھی آر ایس ایف نے اس کو خود ہی اریسٹ کیا تاکہ تھوڑا سا دنیا کو یہ دکھا سکے کہ آر ایس ایف تھوڑی سی آرگنائز ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرتی ہے اس کو سزا بھی دیتی ہے۔ لیکن آر ایس ایف نے جو الفاشر میں قتل عام کیا، ایک ہاسپٹل میں 450 سے زائد لوگوں کا قتل عام کیا، اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب لوگ شامل تھے۔ اس قتل عام کو دیکھ کر کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلاکو خان زیادہ ظالم تھا یا مسلمان آپس میں زیادہ ظلم کرتے؟ ہم چنگیز خان کو زیادہ ظالم کہیں یا سوڈان کی فوج کو زیادہ ظالم کہیں، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، کیونکہ لمبی ہسٹری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کو ہم شہید ہی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ اس کنٹروورسی میں، اس کانفلکٹ میں صحیح کون ہے، غلط کون تھا، دونوں کو ہم شہید کہیں گے، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، واقعہ کربلا ہو، کچھ اور اس قسم کے واقعات ہوں، تو پھر ایسے واقعات دنیا میں چلتے رہیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہیں گے، یہاں پر ابو لولو پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب اگر اس مسئلے کو دیکھیں تو اس وقت سوڈان کا مغرب کا علاقہ جو دارفر ہے، الفاشر ہے، دارفر بیسیکلی دار ایک قبیلے کا نام ہے اور الفاشر ان کا ایک شہر تھا جس پر ابھی ریسنٹ میں آر ایس ایف نے اس پر اپنا قبضہ کیا ہے اور بہت زیادہ قتل و غارت کی ہے۔ سوڈان کا جو مغرب کا علاقہ ہے جہاں پر سونے کے زیادہ ذخائر ہیں، وہاں پر آر ایس ایف کا کنٹرول ہے، اور سوڈان کا جو مشرقی حصہ ہے جو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ہے، جو مصر کے ساتھ ہے، وہاں پر سوڈانی فوج کا کنٹرول ہے۔ اب آر ایس ایف کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یو اے ای، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عرب دونوں آر ایس ایف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ان دونوں کنٹریز نے یمن میں یمنی حوثیوں کے خلاف جنگ لڑنے کا ارادہ کیا تھا تو آر ایس ایف نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ اب یہ یو اے ای جو ہے آر ایس ایف کو اسلحہ سپلائی کرتی ہے اور وہاں کا سونا نکال کر دبئی کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں سوڈانی لوگ۔ سوڈان کی زمین کے اندر 200 ارب سے زائد سونے کے ذخائر ہیں، اپنا سونا دوسری کنٹریز کو دے کر، اسلحہ لے کر آپس میں وہ لڑ رہی ہیں، اور سوڈانی فوج کو سپورٹ کر رہی ہیں ترکی اور ایجپٹ، کیونکہ ایجپٹ کے ساتھ سوڈان کا جو علاقہ خرطوم ہے وہ لگتا ہے، دریائے نیل سوڈان میں سے گزرتا ہے، تو ترکی اور مصر سوڈانی فوج کو سپورٹ کرتی ہے، یو اے ای اور سعودی عربیہ یہ جو ہے یہ آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب دونوں طرف سے مسلمان کنٹری ہی دونوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اور دونوں طرف سے مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا کا انٹرسٹ بھی ہے، کیونکہ سوڈان جس خطے میں ہے یعنی ریڈ سی کے اوپر ہے، اور ریڈ سی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پاس میں اگر ہم جتنی بھی جنگیں دیکھیں، یورپ کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، 100 ایئر وار، 7 ایئر وار، جنگن ایئر وار، رسو ترکس وار، اسپینش سکسیشن، وہ زیادہ تر اس کا مرکز جو تھا وہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ رشیا جو ہمیشہ سے ترکی کے اگینسٹ رہا ہے، اس کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی پر کس طرح رشیا اپنا اثر رسوخ قائم کر سکے، اور ریڈ سی کے ساتھ سوڈان لگتا ہے۔ اب رشیا پہلے آر ایس ایف کی حمایت کرتا تھا، لیکن اب وہ رشین فوج، سوڈانی فوج کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ رشیا چاہتا ہے
کہ سوڈان میں اپنا ایک نیول بیس بنایا جائے۔ اسرائیل جو کہ ریڈ سی کے دوسری طرف ہے، جنرل بشیر کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، بشیر کے پاس اس کے اچھے تعلقات نہیں رہے، لیکن وہ بھی یہاں پر انٹرفیئر کر رہا ہے۔ اب رشیا اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر کہیں پر ایران اثر رسوخ نہ بڑھا سکے، لہٰذا اسرائیل بھی ایک طرف سے فوج کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایران اندر کھاتے تھوڑی سی سپورٹ RSF کی کر رہا ہے، اور اسرائیل ریڈ سی کو ایران کے اثر رسوخ سے بچانے کے لیے فوج کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب امریکہ بھی اندر کھاتے جو ہے اس گیم میں شامل ہے، کیونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس ممالک میں رشیا یا چائنا آ جائے اور ان دونوں کنٹریز کا اثر رسوخ نہ پڑ جائے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ رشیا، چائنا اور ایران ان کا اثر رسوخ اس علاقے میں نہ پڑ جائے، جس کی وجہ سے ایک ایسا ملک جو کہ فوڈ باسکٹ تصور کیا جاتا ہے، ایسا ملک جس میں تیل کے ذخائر ہیں، ایسا ملک جس میں بے تحاشا سونا ہے، ایسا ملک جس میں بے تحاشا وائلڈ لائف ہے یعنی جانور ہے، لیکن ان کے اپنے رہائشیوں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، چلنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں، اس کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکا ہے، اور دونوں جنرل اپنی ذاتی انا کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ خدا حافظ۔